الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہو چکا جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی رستے پہ چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین کرام نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو سارے کے سارے اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد رب العزت بندوں پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کے اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیل و نہار اور شمس و قمر۔ نمبر 3، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد یہ ثابت کیا کہ زوجیت جوڑا جوڑا صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم بم جو مادہ کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹان سے مرکب ہوتا ہے۔ یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمول کی ادائیگی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فضا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے علاوہ سب کو موت آ جائے گی، کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے جی اٹھیں گے، حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والی ذات ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو اس سے فرما دیتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے، مکی سورت ہے، جس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ سب باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کے معنی سب باندھنے والے۔ سب باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہدین ہیں جو میدان جنگ میں سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی مراد ہے یا فرشتے۔ اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ صافات ہے۔
سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا، جب وہ چوری چھپی ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات بعث اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعث بعد الموت کے بارے میں مشرکوں کا موقف بڑا عجیب ہے، وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے، یہ سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کے باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ سورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہم کو سناتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا، وہ عزت راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کہے گا، میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کے حساب لیا جائے گا، پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پہ یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا، تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت بعض انبیاء کرام کے واقعات سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اور کیسے پروردگار عالم نے انہیں بچا لیا۔ دوسرے مرحلے میں ذبح و فدا والا مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سورہ صافات میں ذکر کیا گیا ہے۔ باوجود ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ سورہ صافات کے علاوہ کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ یوں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ گداز اور جاں گسل تھا۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے، بیٹے کو خواب سنایا، وہ بھی پیکر تسلیم تھا، آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس یہ جو مینڈا کھڑا ہے اس کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بالابک نام کا ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب کے اندر ملتے ہیں۔ پانچواں واقعہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اللہ کے سامنے۔ انبیاء کے ان واقعات کے اختتام پر
ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آقا کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کا بیان ہے۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے، مکی سورت ہے، اس میں 88 آیتیں 5 رکوع ہیں۔ یہ حرف صاد سے شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ صاد رکھ دیا گیا۔ سورت کی ابتدا میں رب العزت نے قرآن کی قسم کھائی۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ اس کے علاوہ اہم مضامین یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی وحدانیت اور اس کے عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا مشرک تکبر، حماقت، جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے، انہیں سمجھانے ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک رب العزت ہی کافی ہیں۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے واقعات متکبرین اور مشرکین کا انجام بتلاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے رب العزت کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ گزشتہ قوموں کے تکبر اور جھٹلانے والوں کا انجام بتانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں باری تعالیٰ نے ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی قوتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے، نصف شب عبادت کرتے تھے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان ملی تھی، سحر تارے کرنے والی آواز ملی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے پرندے فضا میں رک جاتے تھے، حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے، پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنی والد کی سلطنت سے زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی، ان کے لیے ہوا، جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ سورہ صاد میں تیسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس ثروت غنا کی بہتات تھی، باغات، حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں، ڈھور ڈنگر تھے، نوکر چاکر کے بیٹے تھے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں، زمین بوس ہو گئی، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی، صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا، اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل کا اجمالی ذکر اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے ذکر ہے۔ سورت کے اختتام پہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان کر دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو، میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 23ویں پارے میں سورہ زمر ہے، مکی سورت ہے، جس میں 75 آیتیں 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 71 میں ہے الی جہنم زمرا، آیت نمبر 73 میں الی الجنت زمرا، یعنی گروہ در گروہ۔ اسی کلمے کی نسبت سے سورہ کا نام سورہ زمر ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء علیہ السلام کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا یہ کتاب اس اللہ نے نازل کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
گویا سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیتوں میں انداز بدل بدل کر رب العزت وحدانیت پر تکوینی دلائل براہین قائم کرتے ہیں، شرک کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر نکتہ یہ ہے، شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے، وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں جا کر علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے کہا، وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اس بات شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی آدمی شریک ہوں، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ سارے شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت، نہ یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا رہنے کا حکم دیتا ہے، دوسرا بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حیران ہے کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک صرف ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو، بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور رافت اور راحت پر یقیناً بادشاہی بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ 23ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سچا پکا موحد بنائے، شرک سے رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم مسلمانوں کی، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، ملک پاکستان کی رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔